لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صاحب صدر کرامی قدر ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی معارف آج کا پروگرام 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے 22 جمادی الثانی آپ کی وفات کا دن ملک بھر اندر آپ کی سیرت اور مقام شان کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ملک پاکستان سب سے زیادہ جس موضوع کی ضرورت ہے وہ دفاع صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں اشکالات پھیلائے جا رہے ہیں اور قوم کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بندے کیا کرتے ہیں، رد عمل کیا ہوتا ہے، جذبات کس حد تک جاتے ہیں۔ جس دن یہ امت اصحاب رسول کے حوالے سے گستاخی اور توہین سننے اور برداشت کرنے کی عادی ہو گئی تو یاد رکھنا صحابہ کرام کی عدالت ختم ہو گئی تو سمجھو اسلام ختم۔ صحابہ کرام کا دفاع جو ہے یہ ہم پہ فرض ہے، اس کے بغیر خطیب کی خطابت بیکار ہے، عالم کا علم کی کوئی حیثیت نہیں، ممبر و محراب کہ تقدس سب کچھ ختم ہے اگر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس محفوظ نہ ہو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت ہے جہاں سے امت رسول کا آغاز ہوتا، یہ امت کی اکائی ہے، امت کا ایک ہے، امت کا شروع ہے، امت کا آغاز ہے۔ صدیق سے ہی رسول پاک کی امت شروع ہوتی۔ جتنی بھاری اور بڑی رقم ہو پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس کی گنتی ایک سے شروع نہ ہو۔ ساری امت گن لی جائے پوری نہیں ہو سکتی جب تک صدیق کو نہ گنا جائے۔ سیدنا صدیق سے ہی امت رسول شروع ہوتی۔ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے اور امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ضلع شیخوپورہ اور آپ کے محبوب قائد بھی ہیں، اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔
ہمارے ناظم تبلیغ بھی پاکستان کے ہیں اور ہم ان کے ماتحت ہیں، اس واسطے بھی ان کا احترام فرض ہے، اور اس لحاظ سے بھی فرض ہے کہ جس شخصیت کے وہ بیٹے ہیں ان کی داڑھی کو شہید عظمت اصحاب رسول اور دفاع رسول پہ کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری، حافظ عبدالباس صاحب شیخو پوری، سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ توجہ فرمائی، اس امت کا آغاز صدیق سے ہوتا ہے۔ نبوت اور صدیقیت جو ہے یہ بالکل آپس میں جڑی ہوئی، نبوت کے ساتھ صدیق ہے، صدیق نبوت کے ساتھ ہے، نبوت صدیق کے ساتھ۔ یہ آج کی بات نہیں، پہلے دن سے، جس دن صدیق حضور سے جڑے تھے اس دن سے لے کر آج تک کافروں کی یہی خواہش رہی ہے کہ صدیق نبی سے جدا ہو جائے، لیکن یہ خواہش نہ پوری ہوئی ہے اور نہ ہوئی۔ تاریخ کفار یہ ہے، کافروں کی تاریخ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی طریقے صدیق کو مصطفیٰ سے الگ کیا جائے۔ جب حضور نبوت کا اعلان کیا تو صدیق اللہ کا امر حسن اتفاق کہہ لیں مکہ میں موجود ہی نہیں تھے، تجارت کے سفر پہ تھے، شام کا سفر، ملک شام کا سفر۔ سارے مکے کے کافر اس انتظار میں تھے کہ جب صدیق آئے گا پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ملتا کون۔ صدیق کو روکا جائے کہ وہ حضور سے متاثر نہ ہو، چونکہ بچپن کا تعلق اور دوستی اور محبت۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے سفر سے واپس مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار جا کے باہر ملے۔ اے ابو بکر، تمہارے بچپن کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں نے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا ہے، ہم آپ کو اطلاع دینے آئے، کئی لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ان پر ایمان نہیں لانا۔ صدیق کو دیکھیں، وہیں قافلے کو، تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑ کے گھر نہیں گئے، سیدھا مصطفیٰ کے دروازے پر۔ ہم تو جلسے پہ نہیں آ سکتے، بس سر کو درد ہو تو نہیں آ سکتے، سفر پہ جائیں تو واپس، بھئی آپ درس پہ پروگرام تھا نہیں آئے، میں لاہور گیا ہوا تھا اسی وقت واپس آئے۔ لاہور جائیں تو واپسی بھی مسجد میں مشکل ہوتی ہے۔ صدیق ملک شام سے واپس آ رہے، واپس گھر نہیں گئے، سیدھا حضور کے پاس دروازے پہ آئے۔ یہ پہلی کوشش تھی کافروں کی کہ صدیق نبوت سے نہ جڑے۔ یوں ہی صدیق دروازے پہ آئے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں صدیق، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، تم سچائی کے ساتھ آئے ہو تو میں سچائی کے ساتھ مانتا ہوں۔ سب سے پہلے صدیق ایمان لائے، یہیں سے امت کا آغاز ہوتا۔ کافروں دی پہلی خواہش پوری نہیں ہوئی، توجہ ہے آپ کی، پہلی خواہش کافروں کی پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بار نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، لاؤڈ سپیکر خراب رہے گا انشاءاللہ، یہ آخر تک رہے گا۔ اس کی کوئی وجوہات، سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواہش اور چاہت ہوتی ہے، جلسہ جو کرواتے ہیں نا، ویسے میں یہاں تو کافی عرصے کے بعد آیا ہوں، آپ نے سن لیا، اتنے ہی عرصے بعد دوبارہ ہوں گا انشاءاللہ،
انشاءاللہ. اس کو جلسہ کہتے ہیں مفت کا اور سستا جلسہ، یعنی کچھ بھی نہ لگے. تو انشاءاللہ یہ چونکہ مناسب ریٹ پہ جلسہ ہے تو پھر لاؤڈ سپیکر جو مسجد کا ہوتا ہے نا اسی کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خرچ نہ ہو. حالانکہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے یہ لکھ لیں بات میری، شاید ریکارڈ بھی چونکہ ہو رہی ہے، یہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے یہ محراب سے متعلق ہوتا ہے، محراب سے جڑا ہوتا ہے. جو اس کا سٹیج خطیب آگے جاتا جائے گا یہ خراب ہوتا جائے گا. اس کا تعلق محراب کے ساتھ ہوتا ہے. محراب سے آگے لاؤڈ سپیکر آ گیا تو سمجھو کہ یہ خراب ہے، یہ نہیں چل سکتا. اس لیے وہ ساؤنڈ منگوا لیتے ہیں. اور جب میں آؤں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یعنی کہ 2-4-5 ہزار اگر خرچ ہوتا ہے آپ کا تو میری فیس سے وہ کم کر لیں. کون سا میں نے واپسی گننے ہیں یا شمار کرنے ہیں یا تو انہوں کہنا ہے بات 2000 وچوں تھوڑا ہے 500 میرے ڈرائیور نو دیو. یہ تو چونکہ نہیں ہے معاملہ. تو لہذا آپ پریشان نہ ہو. آج جیسا بھی ہے 8 بجے تک آپ برداشت کریں. 8 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، میں آگے روانہ ہو جاؤں گا. آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 8 بجے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. برداشت کر لیں گے نا اتنی دیر. کافروں کی دوسری کوشش کہ صدیق نبوت سے جدا ہو. حضور معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، گھر والوں کو بیان کیا. سیدہ ام ہانی تھی، سیدنا علی کی بہن تھی، ان سے بیان کیا، گھر والوں سے بیان کیا کہ یہ رات کو سفر پیش آیا ہے اور میں آسمانوں پہ گیا، بیت المقدس گیا، شمال کے شام گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، سارا معراج کا سفر بیان ہو. گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا جانا بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے، لیکن باہر بیان نہ کرنا، لوگ ہمارے بڑے مخالف ہیں اور اتنا بڑا واقعہ کون مانے گا، لہذا اس کو بیان نہ کریں. حضور نے آگے بیان کر دیا باہر مجمع میں. کفار نے سن لیا، ابو جہل نے سن لیا. نہیں ٹھیک ہے، جہاں اب لاؤڈ سپیکر کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، جو ہونا تھا یہ ہوگی، جتنی کر سکتا تھا میں نے وہ کر دی. آئندہ خیال رکھا جائے. آج کچھ بھی نہیں، یہیں پر بات انشاءاللہ. میں کیڑا شعر پڑھنے نے بات تو کام چک ہوتے ہیں تو تھلے گل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ہم نے جن سے سیکھا ہے وہ بیٹھے نے انشاءاللہ. شعرن دی لوڑ ہی کو نہیں ہوتے، قرآن ہی کافی ہے، مصطفیٰ دی حدیث کافی. تو جنہوں نے وہ شعر پڑھنا آندے نے اللہ انہوں نے نصیب کرے اور اللہ توفیق عطا فرمائے. چونکہ میں نے آندے ہی نہیں تو میں کیوں گلا کرا دوسرے آندہ، میں نے نہیں آندے ہی نہیں پڑھا دے تاں جے آندے ہوندے تے آون تے میں پھر پڑھ سکتا. یہ بھی سلیقہ طریقہ میرے کو کوئی. خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، اللہ ان دی قبر تے رحمت، ان کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگے آپ شعر نہیں پڑھتے. میں نے کہا قاری صاحب میں نو پڑھنے نہیں آدھے نہیں یار پڑھے کر. تو نال ہی فرمان لگے میں نے کوئی پڑھ کے سنا نا ذرا میں تینوں تیری اصلاح کرا. میں کہا جی کیڑا شعر پڑھا، میں نے آندہ نہیں. جب کوئی پڑھ دے وہ اکثر پڑھنے گنج بخش فیض عالم، تو وہ کہنے لگے اے ہی پڑھ. انہوں کو بیٹھ گئی بیٹھے سے میں جو شروع کی تھا نا گنج، میں وہ گنج بخش نا گنجے بخش کہہ بیٹھا. کہنے لگے رہن دے بھی نہ مار شعر دا، رہن دے تھی رہن دے، تینوں کوئی شے نہیں، تم جڑا کر سکنا وہی کیتا کر. نبی علیہ السلام گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ معراج کا سفر جو کیا آپ نے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن باہر بیان نہ کریں. حضور نے آ کے بیان کر دیا. ابو جہل نے، کفار نے یہ بات سن لی. سارے کافر مل کے یہ کہتے ہیں آؤ آج صدیق کو توڑتے ہیں. یہ کافروں کی دوسری کوشش، آؤ مل کے چلتے ہیں صدیق کے گھر اور صدیق کو مصطفیٰ سے توڑتے ہیں. کون توڑ سکتا ہے صدیق کو؟ رب نے جوڑا ہی اس قدر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ.
کون جوڑے نبی و صدیق کو؟ من النبیین و صدیقین کا معنی کیا ہوگا؟ نبی و صدیق. کون توڑے صدیق کو مصطفیٰ سے؟ یہ دوسری کوشش جاری. ابو جہل اور اس کے ساتھی سارے صدیق کے دروازے پر. صدیق باہر نکلے. ابو جہل کہنے لگا آپ کے ایک بات پوچھنی، مشہور بات. پوچھو کیا بات؟ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے راتوں رات میں یہ ساری سیر معراج یہ سفر کر کے آیا، کوئی بات ماننے والی ہے؟ صدیق نے فرمایا نہیں، لیکن اتنی بات تو کہو کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہتے ہیں یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے، تمہارے نبی کی حدیث. ہوئے نبی کی حدیث اور بیان ابو جہل کر رہا ہے یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے، تمہارا نبی یہ فرما رہے، یہ کہہ رہے. آج موقع ہے چھوڑنے کا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہے. بھلا آسمان پہ کوئی جا سکتا ہے؟ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا. آج تک لوگ کہتے ہیں کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا. آؤ ہم تمہیں دکھائیں کہ بشر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اتنا لاؤڈ سپیکر کدے پیارا ویکھیا تو ویسے اپنی زندگی کدے ویکھیا؟ میری یہ آواز جڑی ہے کڈن ڈیا، یعنی میری ہو رہی دی ہو رہے، یعنی ساڑی آپس ہی جوڑ کوئی نہیں. ہاں یہ تواڈے تے لیا توجہ ہے ماشاءاللہ. صدیق رضی اللہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی. کہنے لگا یہ بات کس نے کہی ہے؟ تمہارا نبی فرما رہا ہے. خواہش کیا ہے کافروں کی کہ نبوت سے صدیق ٹوٹ جائے، چھوڑ دے صدیق مصطفیٰ کو. یہ کافروں کی درینہ خواہش 1450 سال تک پوری نہیں ہوئی. صدیق نے فرمایا دنیا والے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے سن لو، دنیا کا کوئی شخص کہے تو جھوٹ ہے، اور اگر میرا نبی فرمائے تو سچ. صدیق نے یہ بات کی تصدیق کر دی. ابو جہل حیران ہے، پریشان ہے، شیدار ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اس معراج کے اس معجزے پہ اور اس حدیث پر کہ صدیق کو چاہیے تھا حضور کے پاس آ کے تنہائی میں جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت، اسلام کی عزت، بقا خیر کے لیے میں مان آیا ہوں، لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں ہے، بھلا کیسے کیا مجھے سمجھا دیں. صدیق نے تنہائی میں بھی آ کے نہیں پوچھا. صدیق کو پتہ تھا جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، شک نہیں کیا، شبہ ہی نہیں کیا. ابو جہل ساری رات نہیں سویا حدیث سن کے. جڑا حدیث سن کے ساری رات نیندر نہ آوے سمجھو کہ کئی لوگ آج تک احادیث کے انکاری. سب سے اس وقت بدترین حدیث کے انکار میں جاوید غامدی کا نام آتا. لیکن آپ سنتے ہیں، بہت سکالر سنتے ہیں، سکولوں کے کالجوں کے طلباء سنتے ہیں. کالج کے طلباء سے کہتا ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء سے کہتا ہوں، جو بھی جاوید غامدی سے متاثر ہے اس کا ایک موقف لائیے. اگر ہم مطمئن نہ کر سکے تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے. لے آئیں ان کا موقف. کیا ہے موقف؟ آپ کس سے مطمئن ہوتے ہیں اور کس سے متاثر ہوتے ہیں اور کس کو سنتے ہیں اور کیا سنتے ہیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ لے آئیں جو اس کا موقف ہے. ہم اس کے ایک ایک موقف و کتاب و سنت کی روشنی میں رد کرنے کے لیے تیار ہے. ان کو مرزائیت نے، قادیانیت نے ہائر کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے، اور اس پر تاکہ وہ باس کرے اور لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کرے. مرزائی یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا دور جو ہے ہمارے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ اٹھے کہ
ہم کافر ہی نہیں ساتھ مرتد بھی ہے، تاکہ ارتداد کی سزا کے بارے میں تشکیک پیدا ہو جائے، اور مرزائیوں کے لیے یہ راستہ ہاں جناب کوئی چن نہ لے، لیکن سن لو وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اس ملک میں جس طرح مرزائی کافر قرار پائے ہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ مرتد بھی قرار پا جائے، انشاءاللہ ایسا وقت ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو صدیق نے سمجھا دیا تھا۔ صدیق سے پوچھنا ختم نبوت کو سمجھنا ہو تو صدیق کو پڑھا کر، اس کے تحفظ کو، اس کی اہمیت کو جاننا ہو تو صدیق کو پڑھا کر۔ صدیق ایسی عظیم شخصیت ہے، ایک پوری فکر اور پورا مسلک اور ایک منہج اور کتاب کا نام صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے صدیق کے چند فضائل جو حدیث میں مروی تھے ان کو سمجھا نہیں ہے، بیان کر دیا ہے واقعہ کے طور پر۔ جتنا صدیق کو پڑھیں گے، جتنا صدیق کو پڑھیں گے، صدیق ایک جملے کا جو صدیق ہے اللہ کی قسم اسے پورا فکر اور ایک مسلک اور ایک منہج اور قیامت تک کے لیے صدیق امت کے لیے۔ ویسے نہیں حضور نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد صدیق اور عمر کی پیروی کرتے رہے، یہ حدیث ہے صحیح البخاری۔ جب اختلافات نمودار ہو جائیں اور تم دیکھو اختلافات، اپنی داڑھوں کے نیچے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، کون؟ صدیق، عمر، عثمان، علی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ سارے صحابہ راشد ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نظم میں بھی خلافت میں بھی اگر کسی نے راشد دیکھنا ہو تو صدیق کو دیکھے، عمر کو دیکھے، عثمان کو دیکھے، علی کو دیکھے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ صحابیت میں سارے ہی راشد ہیں، یاد رکھیے اولئک ہم الراشدون۔ صحابیت میں، ایمان میں، اسلام میں سارے صحابہ راشدین ہیں، لیکن خلافت میں بھی اگر راشد دیکھنے ہو، نظم میں، جماعت میں، امر میں، خلافت میں، سیاست میں، انتظامی امور میں اگر کوئی راشدین ہے تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن اور سیدنا امیر معاویہ۔ یہ خلافت راشدہ میں بھی ان کو پیغمبر نے المہدیین قرار دیا ہے، یہ راشد بھی ہیں اور المہدیین بھی ہے۔ صدیق ایک ایسی شخصیت، یاد رکھنا، مومن کو پڑھے نا آپ قرآن حدیث کی روشنی میں، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن مومن کو کوئی دوسرا دھوکہ دے سکتا۔ ساری سیرت پڑھ لیں کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن مومن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ سارے صحابہ میں، پوری امت میں ایک صدیق ہے جس نے نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ کبھی کسی سے دھوکہ کھایا ہے۔ صدیق کامل ترین شخصیت۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خلافت میں، نظم میں کہا گیا کہ ایسا نہ کرے، صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا نہیں میں ایسا ہی کروں گا۔ صدیق کو دھوکہ دیا بھی نہیں جا سکا، اتنے عظیم اور کامل تھے سینہ صدیق ایمان میں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری کوشش، جب ہجرت کا سفر ہوا، توجہ ہے، ہجرت کا سفر، تو نبی علیہ السلام نے دن کے وقت ہجرت کی، رات کی روایات بھی موجود ہیں، مشہور بھی ہیں، بعض علماء نے تطبیق بھی دی ہے کہ دن کو تیاری ہوئی ہے، حضور نے آ کے صدیق کو تیار کر گیا، نکلے رات کو ہے، لیکن بعض علماء امت نے یہ کہا ہے کہ رات کی روایات سند تو صحیح نہیں پہنچتی، یعنی کہ ان کی ثقات میں جرا موجود ہے، یعنی کہ ان کی سند، لیکن دن کی جو روایت ہے وہ سکہ بھی ہے، صحیح بھی ہے، صحیح البخاری میں کہ حضور نے دن کے وقت ہجرت کی ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ دن کو ہجرت کی ہے، حدیث صحیح موجود ہے، تو پھر سن لیجیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضور ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا صدیق کی طرف گئے۔ آج کے گمراہوں کی اور کیا خواہش ہے، کیا چاہتے؟ ان کا یہ ارادہ تھا کہ حضور کو معراج ہجرت کے دن، ہجرت کے وقت صدیق کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ کس کے گھر جانا چاہیے تھا؟ سیدنا علی کے گھر۔ ان کی خواہش ہے کہ سیدنا علی کے گھر جانا چاہیے تھا، صدیق کے گھر کیوں گئے اور صدیق کو ساتھ کیوں لے گئے؟ اب ہم کیا کریں؟ سیدنا علی کو نہیں ہے پریشانی، اہل بیت کو نہیں ہے یہ پریشانی، یہ آج کے گمراہ لوگوں کو پریشانی ہے کہ حضور صدیق کے گھر کیوں گئے؟ تو لہذا کیا کریں؟ انہوں نے پھر روایات کو اکٹھا کیا اور
کئی روایات بنے آئی اور گھڑی اور پیش کی کہ حضور علی پاک کے گھر اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا، اور پھر رات کی روایتیں کوشش کی گئی بنانے کی تاکہ علی کو ہجرت کے ساتھ جناب جوڑا جائے۔ یاد رکھیں امانتیں علی پاک کے حوالے تھی، کوئی شک نہیں، لیکن علی حضور کے بستر پہ اس رات لیٹے نہیں ہیں۔ یہ لٹانا اور سلانا یہ ان کی کوشش ہے کہ ہم حضرت علی کو ہجرت کے ساتھ جوڑیں۔ علی پاک کی شان کوئی کم ہے قرآن و حدیث میں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انفرادی فضائل جتنے سیدنا علی کے ہیں اور کسی کے بھی نہیں، لیکن مقام شان اپنی اپنی۔ لازم امر ہے کہ ہم نے جہاں سیدنا علی کی روایت کوئی ثابت ہو اس کو سیدنا صدیق کے ساتھ تقابل کرنا ہے، جہاں صدیق کے بارے میں روایت ثابت ہو سیدنا علی کے حوالے ثابت کرنا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا اہل حدیث کا مدعا یہ ہے اور ہمارا مسلک اور منہج یہ ہے کہ جب صدیق کی شان کا باب کھولے پھر شان صدیق ہی بیان ہو، اور جب شان علی کا باب کھولے پھر ہمارا دل کھلا اور سیدنا علی کی فضائل بیان ہو۔ تقابل کیوں کرتے ہو؟ سیدنا علی کی آنکھوں پہ لعاب لگا تھا، ہے نا بخاری میں، حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب لگا تھا، حضور نے لگایا تھا۔ اب ہمارے لوگوں نے کوشش کی کہ سیدنا علی کو چونکہ آنکھوں پہ لعاب لگ گیا، ہم نے صدیق کو بھی حضور کا لعاب لگوانا ہے کسی طریقے۔ انہوں نے پیروں پہ ایڑیوں پہ لگوا دیا اور سانپ وہاں بٹھا دیا، اور سانپ خود لڑایا انہوں نے، نہ قرآن میں تھا نہ صحیح حدیث میں تھا۔ سانپ کو خود لڑایا، اٹھایا، پتہ نہیں کہاں سے لیے لے آئے، اور سانپ سیدنا صدیق ایڑی پہ لگا کے لڑوا کے پہلے لڑوایا آپ، پھر حضور کا لعاب وہاں لگوایا، اور پھر یہ کہا گیا کہ علی کی آنکھ پہ لگایا تو کیا ہوا، دیکھو صدیق کی ایڑی پر لگا۔ بدبختو سوچو کہاں علی کی شان کہاں صدیق کی شان، تمہیں مجبوری کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے صدیق کی شان سے، قرآن بھرا ہوا ہے سیدنا علی کی شان سے۔ پڑھیے صحیح البخاری پڑھ لیجیے، صدیق کے ابواب میں کہاں شیر خدا کا ذکر آیا ہے؟ نہیں۔ محدثین نے تقابل کی ہے؟ نہیں۔ پھر سیدنا عمر کا ابواب آئے ہیں، پھر سیدنا عثمان کے، پھر سیدنا علی کے، جو شان ہے، جو مقام ہے، جو موقع ہے، جو مناسبت ہے اس سے بیان کرے۔ سنیے سیدنا صدیق کے گھر کی طرف دوپہر کے وقت حضور چل کے آ رہے ہیں ہجرت کے لیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے صدیق نے دیکھا دور سے حضور دوپہر کے وقت آ رہے ہیں۔ میری زندگی میں امی عائشہ کی بات سن لے کمال کی، فرماتی ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کوئی دن زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ حضور سے ہمارے گھر نہ آئے ہو۔ حضور کی روٹین تھی روزانہ صدیق کے گھر جانا، حضور کا معمول تھا۔ کون توڑے صدیق کو مصطفیٰ سے؟ روٹین ہے یا حضور کا معمول ہے، لیکن دوپہر کے وقت آنے کا معمول نہیں تھا۔ حضور آ رہے، صدیق نے دیکھا، فرمایا آج اب مصطفیٰ اس وقت ہمارے گھر کی طرف چلتے آ رہے ہیں۔ جب دیکھا حضور تشریف لائے، فرمایا محبوب کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر میں خاص بات، پیغام، راز کی بات لے کے آیا ہوں، ذرا الگ ہو جائیں، گھر والوں کو الگ کر دیں، میں خاص راز کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات باہر نہ نکل جائے۔ فرمایا انما ہم اہلک، یا رسول اللہ سب کے سامنے کہیے صدیق کا سارا خون محمد کا وفادار ہے۔ میرا خون آپ کا راز بار بتلا یہ نہیں ہو سکتا۔ انما ہم اہلک، یہ میرے گھر والے نہیں ہیں، سمجھو یہ محمد کا اپنا گھرانہ ہے۔ بیان کرے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ بیان کرے۔ سب کے گھر سامنے موجودگی میں بیان ہوا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ صدیق رو پڑے، بخاری کھول، صدیق رو پڑے۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، میں کیسے رہوں گا آپ کے بغیر۔ یہ جملہ اصحاب رسول میں سے ہجرت کے وقت کسی سے ثابت نہیں ہے سوائے صدیق کے۔ یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا آپ کے بغیر، میں کیسے رہوں گا۔ فرمایا اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنایا، کر لو کوشش توڑنے کی۔ فرمایا اللہ نے تجھے ساتھی بنا۔ صدیق ہنس پڑے۔ امی عائشہ فرماتی مجھے اس دن پتہ چلا کہ بندے کی آنکھوں میں آنسو ہیں
اور منہ میں ہنس رہے، رو بھی رہے اور ہنس بھی رہے، رو جدائی پر تھے اور ہنس حضور کے سمیت میں ساتھ میں کہ حضور مجھے ساتھ، ہاں اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنایا ہے، ساری دنیا کوشش کر لے صدیق مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی، فرمایا ساتھ ہیں آپ۔ فرمایا اچھا پھر ہجرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، ساتھ ہے سیدنا صدیق۔ اعلان ہوا مکہ میں کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ، جو صدیق کو لائے اس کو بھی 100 اونٹ، انعام برابر رکھا ہے۔ کوئی خاص حکمت ہے؟ کافر سمجھتے ہیں حالانکہ کہاں مصطفیٰ اور کہاں صدیق، لیکن کافروں نے کہا 100 اونٹ جو مصطفیٰ کو گرفتار کرے، جو صدیق کو گرفتار کر کے لائے اس کو بھی 100 اونٹ۔ کافر سارے اکٹھے ہو کے جب پتہ چلا حضور گھر میں موجود نہیں ہے، یہاں تشریف فرما نہیں ہے، مکہ سے نکل گئے، ابو جہل کہنے لگا چلو اگر یہاں نہیں ہے تو پھر صدیق کے پاس ہوں گے، چلو صدیق کے پاس۔ کافروں کو پتہ چلا، پرانے کافر جانتے تھے نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر صدیق کے پاس ہوگا، پرانے کافر جانتے تھے۔ کاش اس دور کے کافر بھی جانے کہ نبی صدیق کے غیر، صدیق نبی کا ہے۔ فرمایا اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر دروازے پہ آئی، صدیق، ابو جہل کہنے لگا صدیق کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ فرمایا گھر پہ نہیں ہے، کدھر ہے؟ فرمایا سفر میں۔ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا نبی پاک کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ کہاں ہے؟ پتہ تھا سیدہ اسماء کو کہاں ہے، 3 دن روٹی تو یہاں سے جاتی رہی۔ فرمایا پتہ ہے کہاں ہے، بتانا نہیں ہے۔ تو بعض روایات میں تاریخی میں موجود ہے کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا اسماء کو، بتاتی کیوں نہیں؟ فرمایا پتہ ہے بتانا نہیں ہے، راز ہے مصطفیٰ کا، جھوٹ بولنا نہیں ہے کیونکہ صدیق کی بیٹی ہے، نہیں بتانا۔ 3 دن صدیق کے سارے گھرانے کو پتہ تھا کہ نبی اور صدیق کہاں ہیں اور کس غار میں ہیں، پتہ تھا کھانا دودھ یہاں سے جاتا تھا، غلام یہاں سے جاتا تھا۔ اللہ کی قسم صدیق کے غلام بھی محمد کے وفادار تھے۔ سب سے اساس ترین سفر تو ہجرت کا ہے، اس راستے کا ہم سفر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اسی وجہ سے مشہور ہوا کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ یہ تیسری کوشش تھی کافروں کی کہ نبی سے صدیق جدا ہو جائے۔ اب چوتھی کوشش جاری ہے، اس کی طرف آتے ہیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ غار میں، مشہور عقیدہ ہے، اس امام زمانہ کہتے ہیں، امام غائب کہتے ہیں، وہ غار میں، ایران کا ایک غار ہے، وہاں وہ بقول ان کے وہاں وہ موجود ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل الحدیث اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہو۔ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مہدی جس نے آنا تھا وہ مرزا آ گیا ہے۔ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ مہدی مرزا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، مہدی جو ہے وہ ایک غار میں چھپے ہوئے، چونکہ عقیدہ بنایا تھا کہ 12 امام ہوں گے، لیکن اللہ جھوٹے کو عقیدے کو کیسے پھیلنے دیتا ہے؟ جب انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ امام 12 ہوں گے اور باپ میں سے آگے نسل میں سے چلتے رہیں گے، پہلے باپ ہوگا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کی، جب امام حسن عسکری 11ویں امام آئے، عقیدہ 12 کا تھا، تو اللہ کا امر، اللہ نے 11ویں کو اولاد ہی نہ دی تاکہ یہ جھوٹے ثابت ہو جائے، سیدنا حسن عسکری اولاد ہی نہ ہوئے۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ اولاد تو ہوئی نہیں، اب کیا کریں؟ عقیدہ پہلے گھڑا ہوا تھا، پہلے عقیدہ نہیں گھڑتے، پہلے حدیث دیکھتے ہیں، جو حدیث ہو وہ عقیدہ بناتے۔ باتیں لوگ پہلے عقیدہ بناتے ہیں، پھر روایات تلاش کرتے ہیں، دلائل تلاش کرتے ہیں، مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ ثابت ہو گیا کہ امام 12 ہوں گے، یہ کہاں تھا؟
حدیث خلفاء کو جو 12 خلفاء کی حدیث تھی جو پوری ہو گئی، اس کو 12 ائمہ پر لائے اور کہا یہ 12 ہمارے امام ہوں گے۔ 12 امام اللہ کا امر یہ وہ 11ویں کی اولاد ہی نہ ہوئی، تو ان کو مجبوری پھر عقیدہ گھڑنا پڑا، کہنے لگے ہوئی تھی اولاد، امام کے بیٹے حسن عسکری کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، لیکن آسمان پہ چلے گئے، آسمان سے ہو کے 40 سال کے اوپر سے ہو کے نیچے آ گئے اور پھر غار میں چلے گئے، اب وہ غار میں ہیں اور قیامت سے پہلے باہر آئے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے کہ ابھی مادی پیدا نہیں ہوئے، قرب قیامت پیدا ہوں گے، اللہ ان کی راتوں رات اصلاح کر کے ان کو امت کی اصلاح کے لیے کھڑا کر دے گا، پھر اس دنیا میں عدل انصاف کو بھر دیں گے اور مقام جناب حتیم کے مقام پر ان کو پہچانا جائے گا کہ یہ مادی ہے، اور اس دنیا میں وہ خلافت وہ حکومت کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم ان کے دور میں ہی آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ ابن مریم مل کے اور مادی مل کے جناب دجال کو قتل کریں گے، یہود و نصارہ کا خاتمہ ہوگا، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، یہودیت عیسائیت مٹ جائے گی، اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ یہ ہے وہ مادی جو اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، اہل حق کا، اہل اسلام کا مادی ہے، یہ وہ تصور ہے ہمارا۔ دوسرا تصور کیا ہے؟ حیات القلوب وغیرہ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ غار میں ہیں اور قیامت کے قریب وہ باہر نکلیں گے اور وہاں سے نکل کے وہ مکہ مدینہ جائیں۔ مکہ مدینہ میں جا کے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام مدینہ میں جا کے حضور کے روضہ پاک کو کھول کے صدیق عمر کو باہر نکالنا ہے۔ اور ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے، جب یہ بات ان کی پڑھتے تھے نا، یاد القلوب ملا بخش مجلسی کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، پڑھتے تھے تو کہتے تھے بدبختو، یہ تو مان لیا ہے نا کہ کتنے سو سال گزر گئے اور کتنے سو سال مزید وہ باہر آئیں گے، اس وقت بھی صدیق عمر اپنی قبروں میں ویسے ہی ہوں گے جیسے آج دفن ہوئے ہیں۔ کہتے ہو نکالیں گے۔ خواہش دیکھو، یہ چوتھی کوشش ہے، یہ چوتھا عقیدہ ہے، یہ چوتھی خواہش ہے۔ کہتے ہیں ہمارا جب امام آئے گا تو صدیق کو روضہ رسول سے نکالیں گے، سعد کیوں؟ دفن ہمیں تکلیف ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سیدنا صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، میرے گھر تشریف لے آئے، میں نے خواب بیان کیا اپنے باپ سے، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 چاند میرے حجرے پہ آ گرے، 3 چاند آئے۔ جب حضور دفن ہو گئے نا حجرہ عائشہ میں، صدیق نے روتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹا عائشہ پہلا چاند آ گیا، خواب تیرا پورا ہو رہا ہے، پہلا چاند تو آ گیا، اب دوسرے کا انتظار کر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبوت کے ساتھ صدیق، نبوت کے ساتھ صدیق جڑا ہوا ہے، نبوت کے ساتھ کافروں کی یہ آخری کوشش جاری ہے، اسی لیے یہ یمن کے حوثیوں کی حمایت کر کے سعودی عرب پر حملہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سعودی عرب کو کمزور کر کے مکہ مدینہ ان آل سعود سے لینا ہے۔ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ رہ کے مکہ و مدینہ نہیں دینا۔ کیا خیال؟ انشاءاللہ مکہ مدینہ آج بھی ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ آل سعود کی ہم حمایت کیوں کرتے ہیں؟ سعودی حکمرانوں کی حمایت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کو باڑ سمجھتے ہیں، باڑ 4 دیواری ہے یہ حرمین کے آس پاس، یہ 4 دیواری کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو 4 دیواری کا احترام تو پھر کرتے ہیں نا۔ ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ مکہ و مدینہ کے آس پاس 4 دیواری ہیں، باڑ ہیں، یہ کھٹکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اس شہر کی باڑ ہے جس کے اندر نبی صدیق و عمر ہے۔ اسی لیے ہم سیاسی طور پر ہمیشہ پیپلز پارٹی کے مخالف رہے، ہمیشہ۔ کیوں مخالف رہے؟ کہ یہ ایران کے دھڑے کے ساتھ مل جاتے تھے اور سعودی عرب کو کمزور کرتے تھے، ہم نے آج تک اس کی حمایت نہیں کی۔
لوگ یہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں مسلم لیگ نے کیا دیتی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی، ہم سعودی عرب کی باڑ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی کے ہم اس لیے ہمیشہ مخالف رہے سیاسی طور پر، 2 ہی جماعتیں تھیں، پھر تیسری آ گئی۔ جب تیسری آئی ہم نے سوچا بس چلو پیپلز پارٹی سے جان چھوٹی ہے تو یہ جا رہے ہیں تو یہ تیسرا آ رہا ہے تو انصاف بھی ہے تو یہاں سارا کچھ ہے تو یہ امید ہے یہ سعودی عرب کے دھڑے میں جائے گا۔ بدبختی یہ ہوئی کہ یہ جب کامیاب ہوا سب سے پہلے اس نے وہ پیپلز پارٹی سے بھی آگے بڑھ کے ایران کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، سعودی عرب کو چھوڑ بیٹھا۔ ہم نے کہا جو سعودی عرب کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ یوتھیا، ہر وہ ان تحریک انصاف میں آنے والا وہ شخص جو اہل حدیث ہے اور کہتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے، ہم کہتے ہیں اس کو کہہ دو یہ ساتھ چھوڑ دے ان علی زیدی کا اور زلفی بخاری کا اور ایران کا اور وحدت المسلمین کا، یہ ایران کے دھڑے سے نکل آئے، خارجہ پالیسی میں سعودی عرب کو لائے، ہم سوچیں گے، لیکن جب تک سعودی عرب کے تم مخالف ہو یاد رکھو ہم نہ سیاسی طور پر تمہاری حمایت کر سکتے ہیں نہ مذہب کے طور پر حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ ایران جو حوثیوں کی حمایت کرے اور صدیق کو باہر نکالنے کی کوشش کرے اور ہم آپ کو ووٹ دیں، سعودی عرب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر وہ سیاسی قوت جو سعودی عرب کی حمایت میں کھڑی رہے گی، ہماری حمایت اس کے ساتھ ہوگی۔ جو سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل حدیث کے مسلک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں، مکہ مدینہ کے لیے ہے انشاءاللہ، صدیق کے لیے ہے، عمر عثمان کے لیے ہے۔ یہ چاہتے ہیں صدیق عمر کو وہاں سے نکالیں، ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کی حمایت کریں، جن کے دھرنے اور جلسے کے پیچھے کھڑا ہو وحدت المسلمین کا سربراہ، مجلس وحدت کا راجہ ناصر عباس، اور وہ اس پر ایران پیسہ خرچ کرے۔ اور اس لیے تو یہ جو تھی اب وہ مومنہ وحید ایم پی، اس نے پرویز علیہ کو کیا کہا تھا میں تجھے ووٹ نہیں دینا، کیوں نہیں ووٹ دینا؟ اس نے کہا تھا میں نے تجھے ووٹ نہیں دینا، کیوں؟ اس لیے کہ تو سپیکر تھا تو اسمبلی میں ناموس صحابہ بل تو نے پیش کروایا، میں نے تجھے ووٹ نہیں دینا، اس لیے کہ وحدت المسلمین کی حمایت جناب کوٹے میں عمران خان نے اس کو ایم پی اے بنایا تھا۔ وہ اتنے دشمنی کریں جو ناموس صحابہ بل کی حمایت کرے اسے بھی ووٹ نہ دیں، اور تم اتنے بولے ہو اور ہمیں تانا مارتے ہو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کیا کر رہی ہے۔ سن لو، مرکزی جمعیت آج بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، عظمت حرمین شریفین، عظمت صحابہ۔ ویسے نہیں جماعتیں کھڑی ہوتی، جماعتوں کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، جماعتوں کی سوچ ہوتی ہے، جماعتیں فکر کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی سیٹوں کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سیٹیں لینا ہمارا حق ہے، لیں گے، پھر پہلے بھی لی ہیں، پھر بھی لیں گے۔ کہتے ہیں 2 سیٹوں پر جماعت کو بیچ ڈالا ہے، میں کہتا ہوں تم مفت میں بکے ہوئے ہو ظالمو، 2 نہیں آندے 1 آندے نے، تم مفت میں بکے ہوئے اور کہتے ہو کہ تم نے 2 سیٹوں پر، یہ ہمارا حق ہے، ہماری سیاست کی بنیاد سعودی عرب ہے، ہماری سیاست کی بنیاد اسلام ہے، دین ہے، مکہ و مدینہ ہے۔ جب تک مکہ و مدینہ کے ساتھ جو سیاسی قوت، جو بھی سیاسی جماعت مکہ و مدینہ سے سعودی عرب سے مخلص نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں مخلص۔ ہمارا اخلاص آج بھی صدیق کے لیے ہے انشاءاللہ۔ صدیق تیری قبر پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال؟ ظالم کہتے ہیں وہاں سے تجھے نکالیں گے، ہمارے زندگی میں، ہماری زندگی میں صدیق کو وہاں سے تم نکالو گے؟ کیسی امامت مانتے ہو جس نے صدیق عمر کو وہاں سے نکالنا ہے؟ روضہ رسول کو کہتے ہیں توڑیں گے، نعوذ باللہ۔ ہمیں کہتے ہو کہ یہ فرقہ واریت، آج کل ایسا ہوا ہے بعض لوگوں، وحدت المسلمین کا، وحدت امت کا، پوری امت متفق کو رافضی پروگرام کروا رہے ہیں پورے ملک میں وحدت امت کے، کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ وحدت مسلمین، وحدت المومنین کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟
اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، اتحاد بین المومنین کیوں نہیں؟ مسلمین کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ اور بولے بالے اہل سنت اہل حدیث ہو، یہ تمہیں مسلمان مانتے ہیں، مومن نہیں مانتے۔ کہتے ہیں مسلمان منافق ہوتا ہے، مومن اندر سے مومن ہوتا ہے۔ یہ اپنے لیے مومن کہتے ہیں، ہمارے لیے مسلمین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں صدیق عمر عثمان مسلم تھے، مومن نہیں تھے۔ کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، اور جب ہمارے ساتھ ملنے کی باری آتی ہے بین المسلمین، ہمیں یہ مومن ہی نہیں کہتے۔ اتحاد بین المومنین کیوں نہیں ہے، بین المسلمین کیوں ہے؟ یہ لفظ انتخاب ہی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے انتخاب لفظ کے اندر ہی، میں نے اس جمعے پر بھی کہا کہ تم کیسی وحدت امت، تمہارا تو مذہب شروع اختلاف سے ہوتا ہے۔ ہمیں کہتے ہو ہمارے ساتھ مل جاؤ، اچھا صدیق عمر عثمان تینوں کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جائے، منہ دیکھو بندوں کا، تمہارے ساتھ مل جائے، تم صدیق عمر عثمان کو نہ مانو اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، توف ہے تم پر جو جا کے وہاں چائے پیتے ہو، بغیرت قسم کے انٹرنیشنل مولوی چائے پیتے ہو جا کے ان بدبختوں سے، ان کے کھانے اور جہازوں کے اور خرچے لیتے ہو، ٹکٹیں لیتے ہو، اور کہتے ہو ہم وحدت مسلمین، وحدت امت کے لیے کام کر رہے ہیں، لکھ کے دے ہمیں، جاؤ اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ہم بتی چوک شیخو پورے میں سیدنا حسن حسین کی شان پہ کانفرنس رکھتے ہیں، رافضیوں کو کہو صدیق عمر کی شان پہ وہ کانفرنس رکھے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ناظر اسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی، ہم تمہارے گھر سے لے کے کھاتے ہیں۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان حسن حسین، یعنی ہم تمہیں یقین دلوائیں کہ ہم سیدنا حسن حسین کو اہل بیت کو مانتے ہیں، اور تم اعلانیہ صدیق عمر عثمان کے بارے میں ایک پروگرام بھی نہ کرو۔ ہم اکثریت میں ہو کے اہل سنت کہ یہ ملک ہے 98-99% آبادی اہل سنت کی ہے، ہم تجھے جا کے بتائیں کہ نہیں ہمیں برا نہ کہو، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اور تم صحابہ کے بارے میں کوئی پروگرام نہ کرو، تم پھر بھی مومن ہو۔ ہمیں کہتے ہیں وحدت امت کا کیا معنی ہے؟ صدیق نے حق نہیں دیا سیدہ فاطمہ کا، یہ وحدت امت کا پیغام دے رہے ہو۔ صدیق نے خلافت چھین لی حضرت علی پاک سے، یہ وحدت امت کا پیغام دے رہے ہو۔ 3 مرتبہ اذان میں کہتے ہو اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ صدیق عمر عثمان خلیفہ نہیں ہے، یہ خلیفہ بلا فاصل سیدنا علی ہے، یہ وحدت امت کا پیغام ہے۔ وحدت امت کا پیغام دینا ہے تو صدیق کی شان پہ پورے ملک کے شیعہ کانفرنس کرے، سیدنا عمر عثمان کی شان پہ کانفرنس کرو مینار پاکستان میں، ہمیں یقین دلواؤ کہ تم صحابہ کو مانتے ہو۔ ہمیں کہتے ہیں بس تم ان کو منواؤ، یہ حسن ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے، اہل بیت ہمارے بھی، ہم مانتے ہیں، ہم تجھے کیوں یقین دہانی کروائیں؟ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اہل بیت کو جو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم جناب مانو جی، منواؤ جی، ان کو یہ تسلیم کرے۔ میں آج بھی یہی مشورہ دیتا ہوں، جب تک یہ صدیق عمر عثمان کی شان پر کانفرنس نہ کرے ہمارا ان سے وحدت امت پروگرام ہو ہی نہیں سکتا۔ امت صدیق سے شروع ہوتی ہے، اس پر ایمان نہیں ہے، تمہاری وحدت امت شروع کہاں سے ہوتی؟ کہاں سے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا۔ یا یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، سنو، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اور جس دن حضور نے یہ حدیث پڑھی تھی اس دن بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث یہ گروہ نہیں تھے۔ حضور فرما رہے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کا معنی میں کرتا ہوں،
علماء موجود ہے، قیادت موجود ہے، بزرگ موجود ہے، میں معنی کرنے لگا ہوں جس میں ہمت ہے اس معنی کا انکار کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سن لو، حضور کی حدیث ہے، حضور فرمانا چاہتے ہیں تم میں سے سن لو، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے۔ یہی معنی ہے اس کا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سیدنا عمر محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سیدنا عثمان و علی محفوظ رہے، جن کے بارے جن کی موجودگی میں حدیث حضور نے بیان کی ہے وہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے، اور تم ہمیں یہ حدیث سناتے ہو، ہمیں کہتے ہو مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے جی نہ لڑو، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ رہے، جن سے وہ مسلمان محفوظ نہیں۔ کون؟ جو موجود ہے سامنے، اور آیت آ رہی ہے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، شیخ القرآن دا بھی آنے لگا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث ضلع شیخو پورہ، جمعیت اہل حدیث فاروق آباد، سید سلطان شاہ صاحب، حضرت صحابہ، صحابہ، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، علی، حسن حسین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں وہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے صحابہ محفوظ ہو۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ 3 مرتبہ اذان میں وخلیفتہ بلا فصل کہہ کے سیدنا علی کو ہمارے مسلک کو چھیڑتے کیوں؟ چھیڑنا بند کرو۔ یہ الفاظ تمہارے کی امہات الکتب میں اذان کا حصہ نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، علماء کی موجودگی میں رہے ہوں، شیعہ کی کتابوں میں یہ جملہ اذان کا حصہ اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تم چھیڑ کے لیے کہتے ہو، ہمارے مسلک کی نفی کے لیے کہتے ہو۔ جب تم ہمارے مسلک کی نفی کے لیے کہتے ہو تم ہمارے مسلک کو چھیڑو اور ہم تمہیں چھوڑیں؟ تم چھیڑنا بند کرو۔ اگر ہم سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیں چھیڑنا بند کرو۔ یہ تو ہمارا مسلک اہل حدیث ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، مسلک قرآن صاحب و سنت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ قسم اجازت ہوتی تو میں ادھر سے اذان میں شروع کر دیتا اشہد ان امیر المومنین
و امام المتقین وقات المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. کیا تم 2 مرتبہ کہتے ہو ہمارے کتاب و سنت قرآن و سنت میں اجازت دیتا، ہم اللہ کی رحمت سپیکر بند ہی کرتے جب اقامت کا وقت ہوتا. یہی کہتے رہتے. یہ تو ہمارا مسلک ہے کتاب و سنت میں، ہم اضافہ بھی نہیں کرتے اور دین میں کمی بھی نہیں کرتے. تم نے اذان کے اندر داخل کی ہے، کہتے ہو چھوڑو مسلک اپنا جو ہے وہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. یہ چھیڑ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ یا ثبوت دو کہ سیدنا علی حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ائمہ کرام محدثین اعظام نے یہ اذان کا حصہ قرار دیا ہو، یا ثبوت دو. ثبوت نہیں ہے تو یہ چھیڑ ہے. اگر تم چھیڑ سکتے ہو تو ہم پر پابندی ہے. تم کہہ سکتے ہو کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا 4 گھنٹے باہر کھڑی رہی اور صدیق نے حق نہیں دیا، تم گھڑی لگا کے کھڑے رہے ہو. تم نے صدیق کو معاف نہیں کیا اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم تجھے معاف کر دیں. سن لو، جس کی زبان سے صدیق محفوظ نہیں ہے ہماری زبان سے وہ بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا. سیدھی سی بات ہے. صدیق عمر عثمان کو تم کچھ نہ کہو، تم کہو کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی سن لو، کوئی خیرخواہی نہیں ہے. ہاں، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے، اور جس کی زبان سے صدیق محفوظ نہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہتا. جو صدیق جس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو، اللہ اس کے ہاتھ کو حرکت ایسی دلواتا ہے کہ تو اس بندے کو خود پیجڑا، وہ ہاتھ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی تم ان کو برا کہتے ہو. میں نے کہا یہ اپنے آپ کو مارتے کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مار لیں تو کوئی رج نہیں، ہم ان کو برا کہہ لیں تو رج ہے. یہ چھریاں بھی مار لیں اپنے آپ کو تو کوئی رج نہیں ہے. اصا ویکھیا بھائی جدو چھریاں مار سکتے ہیں تو اصا بھی انہوں نے کوئی ماڑا موٹا کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم پر ہی پابندی ہے. یہ مار بھی سکتے اپنے آپ کو، چھریاں بھی مار سکتے ہیں. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بدبختوں مارو اپنے آپ کو. جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی تھی ان کی یہی سزا ہے، جن کی گھوڑے کی پوجا کی ان کی یہی سزا ہے. تو ہماری سزا یہ ہے جو جاری ہے. اور بولو، کہتے ہیں ہم آگ پر ماتم کر، آگ پر. ایک بندہ مجھے کہتا ہے اخباروں میں آتا ہے آگ پہ ماتم کرتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں. کہنے لگے سچے ہیں تو آگ پہ کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل سچے ہی آگ میں جاتا ہے. سچے ہیں تو آگ پر ماتم. میں نے کہا یہ سزا ہے. آگ پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا ہاں حدیث ہے، یہ تو حدیث ہے. کہتے ہیں حدیث کیا؟ میں نے کہا حدیث ہے. صحیح ابن خزیمہ میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، نماز پڑھانے لگے، صحابہ کرام وضو کر رہے تھے. صحابہ نے سمجھا جماعت شروع ہو جائے گی اور رکعت رہ جائے گی. صحابہ کرام جلدی میں وضو میں جلدی کی اور پیروں کی ایڑی تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی. حضور نے دیکھ کے فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے ویل، ہلاکت آگے. جو ایڑیاں وضو میں خشک رہ جائے ان کے لیے آگے جو پورا پاؤں نہ دھوئے. جو پورا پاؤں نہ دھوئے وہ آگ پہ کھڑا نہ ہو. رب نے دنیا میں آگ پہ کھڑا رکھ کے کہہ دیا تو یہ ان ایڑیوں کی سزا ہے، یہ ان پیروں کی سزا ہے. تم نے صدیق کو عمر عثمان کو برا کہتے ہو. اور فاروق آباد کے دوستو وقت ہو چکا ہے. آخری بات یہ میری سن لو، آخری یہ جملہ سن لو. میں دسو صرف اتنی بات چھوڑو. صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں ہے، صدیق مومن نہیں ہے. پھر بتاؤ رب کی زمین پہ ہے کون؟ صدیق مومن نہیں. صدیق تو علاوہ تو دنیا لبے ہی کو نہیں جنہوں برا کہو. ہلاکو خان گزرا ہے، چنگیز خان گزرا ہے، واجپائی گزرا ہے، موجود ہے، مودی موجود ہے. رب کی زمین پر تمہاری بد زبانی کے لیے صدیق کے علاوہ کوئی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں صدیق نہیں ہے تو پھر دسو صدیق مسلمان کوئی نہیں. پھر دسو اور کون ہے؟ یہ صدیق نہیں نا مسلمان، پھر اسلام دنیا چ آئے ہی کوئی نہیں.
نہ قرآن سچا ہے، نہ حدیث سچی ہے، نہ دین سچا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر صدیق مسلمان نہیں ہے۔ قرآن سچا ہے اس لیے کہ صدیق بھی مومن ہونے میں سچا ہے۔ قرآن صدیق کو صدیق کہہ رہا ہے۔ کیا کہا تھا قرآن پاک نے؟ سبحان اللہ۔ جو آخری بات میں کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ صدیق بنائے ہی اللہ نے محمد کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کی گہرائی حضور کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ جذبات نہیں، دلیل ہے اللہ تنصروہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین اپنا کہ میں تو توڑے کو لما گا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ۔ اے کافرو اگر تساں میرے معبود دی مدد نہ کیتی تو اللہ مدد کرے گا۔ یا اللہ تسی کیسے کرو گے، کس کے ذریعے کرو گے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر تم سارے حضور کی مدد سے ہٹ جاؤ اللہ مدد کرے گا۔ یا اللہ کیسے کرے گا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے نبی کو نکالیں گے کافر، مکہ سے نکالیں گے کافر۔ حضور کو مکہ سے کون نکالیں گے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالیں گے کافر۔ رب کہتا ہے نکالنے والے کافر ہیں، اور بدبختو تم کہتے ہو لے جانے والا کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین، نکالنے والے کافر ہیں۔ تو یا اللہ نکالنے والے کافر ہیں تو لے جانے والا ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم صدیق کے ذریعے اپنی نبی کی مدد کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں صدیق کا گھرانہ رب نے بنایا ہی مصطفیٰ کی مدد کے لیے تھا۔ تبھی تو حضور نے فرمایا میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا سوائے صدیق کے۔ صدیق کے احسانات کے بدلے رب دے گا۔ اللہ قیامت والے ہمیں صدیق کے ساتھ اٹھنے کی سعادت دے دے۔ اللہ دنیا میں خواب کے اندر حضور کی اور صدیق عمر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس مرکز ہمارے شیخ حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، اور اسی طرح مولانا حافظ رفیق طاہر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھی جنت میں درجات بلند فرمائے۔ حضرت ہمارے شیخین حضرت حافظ عبداللہ شپوری رحمہ اللہ، حافظ حضرت مولانا محمد حسین شپوری رحمہ اللہ، جتنے بھی ہمارے علماء کرام، اور اسی طرح ہمارے بزرگ استاد حکیم محمد رفیق صاحب کوٹ سندے والے، وہ پچھلے دنوں فوت ہو گئے، ہمارے استاد تھے، ہمارے جامعہ کے شیخ تھے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ شیخ دعا کریں۔ بھائی دعا فرمانا حاجی عبدالمجید صاحب قابلے والے انہوں دی آلیہ محترمہ حاجی شفیع صاحب دی بیٹی محترمہ فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک انہوں نے اعلیٰ مقام نصیب